اللہ نے فرمایا ابلیس، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور جس کو میں نے سجدہ کرنے کا تم کو حکم دیا تھا، اے ابلیس تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ تم نے آدم کے آگے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ام استکبرتا، اے ابلیس کیا تو بہت بڑا گھمنڈی اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ کیا تو بہت گھمنڈ کر رہا ہے؟ کیا تو اہنکار کر رہا ہے؟ کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو بہت بڑا ہو گیا ہے، تو بہت اونچا ہو گیا ہے، تو اللہ کے حکم کو بھی نہیں مان رہا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا اے اللہ میں آدم کے آگے کیوں سجدہ کروں؟ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ اے اللہ آگ کا کام تو اوپر جانا ہے اور مٹی کا کام تو نیچے جانا ہے، مٹی تو پاؤں کے نیچے ہوا کرتی ہے۔ اے اللہ جب آدم سے میں بہتر ہوں تو میں آدم کے آگے سجدہ کیوں کروں؟ میں نہیں کروں گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اگر کسی نے لاجک اور قیاس پیش کیا تھا تو وہ ابلیس تھا۔ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اب کوئی لاجک نہیں چلے گی میرے بھائی۔ دین لاجک کا نام نہیں ہے، دین قرآن و سنت کا نام۔ اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے، لو کان الدین بالرائی لکان اسفل الخف احق بالمسح۔ حضرت علی کہتے ہیں اگر دین کی بنیاد لاجک پر ہوتی، اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر جب ہم مسا کرتے ہیں تو موزے کے نچلے حصے پر مسا کرتے، اوپر نہ کرتے۔ گندگی تو نیچے لگی ہوتی ہے، گرد و غبار تو نیچے لگا ہوتا ہے، ڈسٹ تو نیچے لگا رہتا ہے، مگر ہم اوپر مسا کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین کی بنیاد لاجک پر اور عقل پر نہیں ہے۔ دین عقل، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد اب عقل نہیں چلانا ہے۔ سب سے پہلے اگر عقل چلائی تھی تو ابلیس نے چلائی تھی۔ کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم کے آگے؟ میں آگ سے پیدا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابلیس جب تو نے میرا حکم نہیں مانا تو نکل جا تو جنت سے، اور تو نکل جا فرشتوں کے پاس سے، اور تو نکل جا میری رحمت سے۔ آج کے بعد تو شیطان رجیم بن گیا، تو شیطان مردود بن گیا۔ جب بھی دنیا تیرا نام لے گی تو شیطان رجیم کہے گی، شیطان مردود کہے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور اے ابلیس اب قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی، تو میری رحمتوں سے دور رہے گا۔ اب قیامت تک تو میری رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے میری رحمتوں سے دور ہو گیا۔ تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، شریعت میں گناہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ اور ایک ہوتے ہیں بڑے گناہ۔ چھوٹے موٹے گناہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ صغیرہ، اور بڑے گناہوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کبیرہ۔ اب کبیرہ گناہ کی پہچان کیا ہے؟ بہت ساری پہچان ہے، اس میں ایک پہچان یہ ہے کہ جس گناہ کا نام لے کر کے لعنت کی گئی ہو، قرآن میں حدیث میں جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو اس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت، تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بات اور سمجھ لو، لعنت کسی خاص انسان کے اوپر نہیں کر سکتے، لعنت کسی برے کام پر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو نماز نہ پڑھے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، جو شراب پیے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، جو جھوٹ بولے اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اس طریقے سے ہم جنرل انداز میں، کامن انداز میں
ہم لعنت کر سکتے ہیں، مگر کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے کوئی نماز نہیں پڑھتا، ہم اس سے جا کر کہیں تو نماز نہیں پڑھتا، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، ہم اس سے جا کر کے کہیں کہ تو شراب پیتا ہے، تو جوا کھیلتا ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی ایک انسان کو ٹارگٹ کر کے آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ لعنت ہم عام انداز میں، ایک جنرل انداز میں، کامن انداز میں ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، کسی چیز کو لعنت نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے، راستے سے بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ اب جب ہوا بہت تیز چلی تو ان کی چادر ان کے کندھے سے گر گئی۔ انہوں نے ہوا کے اوپر لعنت بھیجی، کہا لعنت ہو اس ہوا کے اوپر، اس کے چکر میں میری چادر گر گئی۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں صحابی کے جملے پڑ گئے، کہا لا تلعنہا، اے میرے صحابی تم ہوا کے اوپر لعنت مت بھیجو، تم ہوا کے اوپر لعنت مت کرو، فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ، ہوا اپنے من سے نہیں چلتی ہے، ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلا کرتی ہے۔ اے میرے صحابی، ایک ہوا کے اوپر بھی تمہیں لعنت کرنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کے اوپر لعنت کی اور وہ چیز لعنت کے لائق نہیں ہے تو لعنت لوٹ کر کے تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو کسی کو ہم لعنت نہیں کر سکتے، کسی انسان کو، کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے لعنت نہیں کر سکتے، برے عمل کے اوپر ہم لعنت کر سکتے ہیں۔ اب آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے، ہم ایسی کچھ چیزیں دیکھیں گے، کچھ ایکٹیویٹیز دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، جن کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ 15 چیزیں بیان کروں گا، اگر آپ صبر سے سنیں گے، سکون سے سنیں گے، 15 چیزیں بیان کر کے میں اجازت لے لوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ پہلی چیز جس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، کسی زمین یا جگہ کے نشان کو مٹانے والا۔ مثال کے طور پر آپ کا کھیت ہے، آپ کے کھیت کے بغل میں آپ کے پڑوسی کا کھیت ہے، اب آپ کیا کر رہے ہیں، باؤنڈری کو آپ مٹا رہے ہیں تاکہ آپ اس کے کھیت میں 2-4 میٹر 2-4 فٹ آپ اس کے کھیت میں بے ایمانی کر لیں۔ زمین کے نشان کو مٹانا یہ بھی لعنت والا کام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا، اے علی، اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو جو راز کی باتیں بتائی وہ ہم کو بتا دیجئے۔ حضرت علی ناراض ہو گئے، کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں بتائی ہے جو اور لوگوں کو نہ بتائی ہو۔ ہاں، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے 4 باتیں مجھے بتائی تھی، ہو سکتا ہے یہ باتیں کسی اور کو نہ بتائی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کوئی باپ کے اوپر بھی لعنت کرتا ہے؟ ہاں۔ آپ نے کسی اور کے باپ کو برا بھلا کہا، جواب میں اس نے آپ کے باپ کو برا بھلا کہا، ہو گئی باپ کے اوپر لعنت۔ اور کچھ بدنصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ماں باپ اگر غلط بھی کریں، ماں باپ اگر ظلم بھی کریں، ان کا عمل اللہ کے حوالے کر دو، مگر ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدائش کا ذریعہ بنایا۔ تمہاری ماں نہ ہوتی، تمہارے باپ نہ ہوتے تو تم دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں کبھی بھولو مت۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، باپ نے خون پسینہ ایک کیا، تب تم کسی لائق بنے ہو۔ اگر تمہیں بوڑھے ماں باپ ملے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تم کو بڑھاپے میں تمہارے ماں باپ اگر مل جائیں تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا۔ عربی زبان میں
کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے تو اف ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی تم بات کرو تو ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرو، سمان کے ساتھ بات کرو۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے۔ دوسری چیز وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ کوئی خواجہ صاحب کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، کوئی اپنے پیروں کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، جیسے سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز نہیں، جیسے دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے جائز نہیں، اسی طریقے سے قربانی بھی اور جانور کو ذبح کرنا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان پٹنہ جاتا ہے، سلی گڑی جاتا ہے، بڑے مال میں جاتا ہے، میک ڈونلڈ میں جاتا ہے، چکن کھاتا ہے، ایک بار یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ چکن حلال بھی تھا کہ نہیں تھا۔ اور ابھی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، شاید آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ میک ڈونلڈ ایک بڑی تعداد میں اسرائیل کے فوجیوں کی مدد کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہا ہے۔ جو آپ کے مسلمان بھائیوں اور ان کے بچوں کا خون بہانے والے ظالموں کو وہ کھانا پرووائڈ کر رہا ہے، اس کمپنی میں جا کر کے آپ بڑے شوق سے چکن کے برگر کھا رہے ہیں۔ اپنے دینی اور ایمان کی غیرت کا میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیں۔ میک ڈونلڈ میں اور اس طریقے کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جب تک یہ کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ وہ کھانا حلال ہے اور اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے، آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ کوئی اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور اپنے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بریانی بنواتا ہے اور ان کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، حرام ہے آپ کے لیے وہ کھانا جس کھانے پر اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس چیز کو کھانا جائز ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے، مولوی صاحب